اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل امر کے بارے میں جانیں گے۔ فعل امر کو ہم امپیریٹو ورب بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے فعل ماضی کو باقاعدہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ یہ جو 14 پلیسز ہیں ان میں دراصل ضمائر چھپی ہوئی ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اور پھر یہ 14 پلیسز ہمیں زمانہ، تعداد اور جنس کے بارے میں بتاتی ہیں۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا مضارعہ میں 4 مین پریفکسز ہیں، یا، تا، آنا، اور 2 سفکسز ہیں جو کہ ڈوئل اور پلورل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آنے، اونا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا کہ جو فعل ماضی کی گردان ہے جسے ہم نے ابھی سمجھنے کی کوشش کی، اسے ہم کہتے ہیں مبنی بر فتح، یعنی اس میں کوئی عامل آ کر چینج نہیں کر پاتا۔ اس کے برعکس جو مضارعہ کی گردان ہے وہ منصرف ہے۔ منصرف مطلب وہ چینج دکھاتی ہے، وہ چینج ہوتی ہے۔ ڈیفالٹ سٹیٹ کیا ہے؟ مضارعہ مرفوع، یعنی یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلن، اور پھر تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلن، افعلو، نفعلو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس کو جب کیٹیگرائز کیا تو 3 کیٹیگریز ہم نے دیکھی۔ پہلے وہ کیٹیگری جن میں صرف علامتی مضارعہ پریفکس ہوا ہے، یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، اور پھر آنے والے یعنی یفعلانی، تفعلانی، پھر اونا والے یفعلون، تفعلون، اور اینا والا یعنی تفعلین والا ایک خاص مونس کا سیگا۔ اور پھر آخری کیٹیگری میں ہم نے کیا رکھا؟ جمع مونس، یفعلنا، تفعلنا۔ اس کیٹیگرائزیشن سے ہم نے یہ جانا کہ یہ جو یفعلنا، تفعلنا ہے یہ ہر جگہ پہ ہمیں سیم ملتا ہے، جبکہ جن میں خالی علامت مضارعہ ہے جب مرفوع سے منصوب ہو جاتا ہے تو وہاں پہ اینڈ میں ہمیں زبر ملتی ہے، جیسے یفعلو سے یفعلا، تفعلو سے تفعلا، افعلو سے افعلا، نفعلو سے نفعلا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مضارعہ مجزوم میں یہ پیش ساکن ہو جاتا ہے، یعنی یفعلو سے یفعل، تفعلو سے تفعل، افعلو سے افعل، اور نفعلو سے نفعل۔ رہے پھر ڈیول اور پلورل والے، ان میں ہم نے دیکھا کہ یہ نون اعرابی جو ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، یعنی یہ بنتا ہے پھر یفعلانی سے یفعلا، تفعلانی سے تفعلا، یفعلون سے یفعلو، اور تفعلون سے تفعلو۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک الف جو ہے زائد ایڈ کیا جاتا ہے، سوائے تب جب آگے ضمیر آ جائے، اور پھر یہ جو تفعلین ہے یہ کیا بن جاتا ہے؟ تفعلی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ بھی جانا کہ یہ مضارعہ مرفوع جو ہے یہ ڈیفالٹ سٹیٹ ہے۔ منصوب اور مجزوم مضارعہ کب ہوگی؟ کسی وجہ کی بنیاد پر۔ سب سے پہلے ہم نے جانا کہ منصوب مضارعہ کی گردان کب ہوگی، منصوب یعنی خفیف کب ہوگی۔ اس میں ہم نے پڑھا ان، لن، کائی، ازن۔ ان کا ترجمہ کہ، دیٹ۔ لن کا ترجمہ ہرگز نہیں، ول نیور۔ کائی کا ترجمہ تاکہ، سو دیٹ۔ ازن کا ترجمہ تب تو، دین۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ایک لام کئی ہوتا ہے جسے کہ ہم لام تعلیل بھی کہتے ہیں، وہ بھی مضارعہ کو منصوب کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی کئی کی طرح تاکہ یا سو دیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اور ایک دیکھا حتی، جس کا ترجمہ یہاں تک کہ، ٹیل یا انٹل، یہ بھی مضارعہ کو منصوب کر دیتا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو ریزن بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ لے اور حتی میں دراصل ایک ان پوشیدہ ہوتا ہے جو کہ مضارعہ کو مرفوع سے منصوب بناتا ہے۔ اس میں جو کچھ مثالیں ہم نے دیکھی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، وہ اور قولا اس نے کہا رب، اے میرے رب، اوزعنی مجھے توفیق دے، ان کے اشکرا میں شکر کروں، نعمتک التی تیری نعمت کا، جو انعمت تو نے عطا کی، تو نے انعام کی، علیہ مجھ پر، وعلی والدیہ
اور میرے والدین پر، وَأَن اور کہ أَعْمَلَ میں عمل کروں صالحاً نیک ترضاہ جس میں تو راضی ہو، جو تجھے پسند ہو۔ پس رددنا ہم نے لوٹایا ہو اسے، ہم نے اسے لوٹایا الی امہ اس کی ماں کی طرف، کئی تاکہ تقرّ ٹھنڈی ہو جائیں عینہا اس کی آنکھیں، قولو انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں، نبرح ہم جدا ہو جائیں گے، علیہ اس سے، عاکفین جس پر کہ ہم جمے ہوئے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یرجع لوٹ آئے الینا ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام، یعنی ہم تب تک اس کی پرستش کریں گے جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آ نہ جائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور یاد کرو جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد کھانے کی ایک ہی قسم پر، الذی وہی تو ہے جس نے خلقہ پیدا کیا، الموت والحیات موت اور زندگی، تاکہ یبلوا آزمائے کم تمہیں، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم کون تم میں سے، احسنو بہتر ہے، عمل میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ مضارعہ کی جو مرفوع کنڈیشن ہے اس کو مجزوم یا اخف بنانے والے کیا ریزنز ہیں۔ ان میں سے ہم نے پڑھا لم، لما، ان اور لے۔ لم کا ترجمہ ہی نہیں یعنی ڈیڈ ناٹ، لما کا ترجمہ ابھی تک نہیں ناٹ یٹ، ان کا ترجمہ اگر یا اف، اور لی کا ترجمہ چاہیے، اور پھر اس لی کو یعنی جسے ہم نے لام امر کہا، اس لام امر کو ہم نے لامکئی جس کا ترجمہ سو دیٹ ہوتا ہے سے کمپیئر کیا، اور ہم نے یہ جانا کہ جو لام امر ہوتا ہے اگر اس سے پہلے واو یا فا آتا ہے تو وہ لام جو ہے ساکن ہو جاتا ہے، جبکہ لامکئی کی حالت نہیں بدلتی۔ اس پر جو مثالیں ہم نے کل کی، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، الذین آمنو جنہوں نے ایمان لایا، ولم یلبسو اور ہی نہیں ملایا، ملاوٹ کی، آلودہ کیا، ولم یلبسو اور ملاوٹ کی ہی نہیں، ایمانہم اپنے ایمان کی، بظلم ظلم سے، شرک سے۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جنہوں نے ایمان لایا، ان اگر تنصر اللہ تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم وہ مدد کرے گا تمہاری، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور وہ جما دے گا تمہارے قدم۔ مزید اس ان میں ہم نے دیکھا کہ اسے ہم ان شرطیہ کہتے ہیں، اس میں ایک شرط ہوتی ہے اور پھر جواب شرط یا جزا ہوتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں کولو، بلکہ ان سے کہا جاتا ہے کولو کہو، اسلمنا ہم مسلمان ہو گئے، ولما اور ابھی تک نہیں، یدخل الایمان داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ولتنظر اور چاہیے کہ دیکھے، نفسن ہر جان، ما قدمت لغد کہ کیا آگے بھیجا کل کے لیے، ھذا یہ بلاغن پیغام یعنی قرآن ہے، للناس لوگوں کے لیے، ولی ینذرو یہاں پہ ہم نے دیکھا لام ساکن ہوا، یہاں پہ لام واقع آنے کے بعد بھی ساکن نہیں ہوا، تو یہ لام کئی کی پہچان ہے، تاکہ ڈرائے بھی اس سے، ولی یعلمو اور تاکہ جان لے، انما در حقیقت ہوا وہ، الہ الہ معبود واحد ایک، ولیذکر تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب عقل والے۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم فعل امر کے بارے میں جانیں گے۔ تو فعل امر جو ہے اسے ہم امپیریٹو ورب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ فعل امر کے کیا مقاصد ہیں۔ تو دیکھ لیجئے اس کے 3 اہم مقاصدوں میں سے ہے حکم دینا یعنی کمانڈ کرنا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دیں
اور ایک وجہ جب ہم فعل امر استعمال کرتے ہیں تو طلب کے لیے، جب ہم کسی سے کوئی ریکویسٹ کریں، جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے کچھ مانگے، اس کے بعد التجا کرنا، بیگ کرنا، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یا کسی بڑے سے التجا کرنا، تو دیکھیں جو ہماری اکثر دعائیں ہیں جو کہ اللہم یا ربنا یا رب سے شروع ہوتی ہیں، ان میں کیا ہے؟ ان میں بھی ہمیں فعل امر ملتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ فعل امر جو ہے جسے ہم نے امپیریٹو ورب کہا، یہ کیسے بنتا ہے، اس کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے یہ جو فعل امر ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کر، ڈو۔ فعل امر مضارع مخاطب سے بنتا ہے، تو یہ ہے دراصل وہ ریزن کہ ہم آج فعل امر کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل مضارع دیکھا، اور مضارع کے کس سیگے پر ہمیں آنا ہے؟ مخاطب کے سیگے، جسے ہم حاضر بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ حاضر کے سیگوں سے ہی فعل امر کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ ہم جسے حکم دیں وہ سامنے کی طرف ہوتا ہے، یعنی وہ موجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے، ہم کیسے فعل امر بنائیں گے؟ تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ مضارع کو مجزوم کرنا ہے، جن میں کہ علامت مضارع والے خاص جو ہوتے ہیں ان میں آخری کلمہ پیش کے بدلے جزم لے لیتا ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے، اور جو جمع مونس کے جو دو سیگے ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آتی۔ تو سٹیپ 1 ہم نے کر لیا۔ اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ جو بیسک آتا یا نہ علامت مضارع ہے ان کو ختم کرنا ہے یا ڈراپ کرنا ہے۔ ہمارا کام ہو گیا۔ پھر دیکھیں اگر اسی سٹیٹ میں یہ ہم پڑھ پائے تو ہمارا فعل امر تیار ہو گیا، 6 کے 6 سیگے۔ لیکن اگر ہم اسے پڑھ نہ پائے تو اس سے پہلے ایک الف جسے ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں داخل کیا جاتا ہے، یعنی یہ کنڈیشنل ہے، سٹیپ 3 ہر جگہ پر استعمال نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں فعل امر بنانے کا جو قاعدہ ہم نے سیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ اگر علامت مضارع کو ختم کرنے کے بعد ہم اسے ادا نہیں کر پاتے ہیں، اسے پڑھ نہیں پاتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس میں حمزہ داخل کرنا ہے، یعنی حرکت کے بغیر۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حمزہ کو لا کر کس حرکت سے ادا کرنا ہے؟ آیا یہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے؟ تو دیکھیں کہ اس کے لیے جو قاعدہ ہے کہ جب ہمیں یہ حمزۃ الوصل ملے گا، اس کی جو حرکت ہے وہ ڈٹرمائن کرے گا عین کلمہ۔ جب عین کلمہ زبر یا زیر کے ساتھ ہوگا تو ہم اسے زیر ہی کر دیں گے، لیکن اگر عین کلمہ پیش کے ساتھ ہے تو اسے ہم پیش ہی کر لیں گے۔ اور زبر کب آئے گی؟ جب یہ پہلے سے ہی لکھا ہوگا۔ یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ جنرلی ہم نے اس حمزہ کو زیر کے ساتھ پڑھنا ہے، پیش تب جب عین کلمہ پیش سے ہوگا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں، یعنی جو ابھی ہم نے تھیوریٹیکل پارٹ ڈسکس کیا، اب اسے پریکٹیکلی ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ لیجئے، یہ ہمارے پاس مخاطب کی گردان ہے شکر کے روٹ ورڈز کو لے کر، یعنی تشکرو، تشکرانی، تشکرون، اسی طرح تشکرین، تشکرانی، تشکرن۔ ہم نے اس کو مجزوم کر دینا ہے، تو تشکرو سے تشکر، تشکرانی سے تشکرا، اور تشکرون سے تشکرو، اسی طرح تشکرین سے تشکری، تشکرانی سے تشکرا، اور تشکرن سے تشکر نہیں آئے گا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب علامت مضارع کو ختم کرنا ہے۔ یہ لیں، اس میں سے ہم یہ علامت مضارع سارے جو ہیں ڈراپ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیا بن گیا؟ شین تو ساکن ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا ہے، ہم سے یہ ادا نہیں ہوگا، تو ہم لہٰذا اس میں ایک حمزۃ الوصل ایڈ کریں گے۔ تو اب یہ کیا بنے گا؟ اشکر، اشکرا، اشکرو۔ آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے اس کو پیش کے ساتھ ادا کیا، کیوں بلا؟ کیونکہ تھرڈ لیٹر پر پیش ہے، تو کیا ہوا؟ اشکر، اشکرا، اشکرو۔ اسی طرح یہاں پہ اشکری، اشکرا، اشکرنا۔
अब आइए और एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अल्लाह ताला की तौफीक से ये जान रहे हैं कि ये जो फ़ेल अमर जिसे हमने इम्पेरेटिव वर्ब कहा, ये मुजारिया मुखातिब के सेगों से बनता है। तो आइए अब हम लेते हैं कव्वल, यानी कौला जो माजी में होता है उसके रूट वर्ड्स हैं कव्वल। तो उसकी जो मुजारिया की गर्दान है मुखातिब के सेगों के लिए वो क्या है? तकूलु, तकूलानी, तकूलूना, तकूलीना, तकूलानी, तकुलना। अब हमने क्या करना है? इसे हमें मजजूम करना है। तो चले करते हैं। तकूल, तकूला, तकूलू, तकूली, तकूला, तकुलना। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। हमने मुजारिया को मजजूम कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें अलामती मुजारिया को ड्रॉप कर देना है। तो चलिए अलामती मुजारिया को ड्रॉप कर देते हैं। ये काटा, ये काटा, ये देखें, ये हमने इसमें से गायब कर दिए। अब क्या है? ये तो तब भी पढ़ा जा रहा है, लेकिन अब यहां थोड़ी सी दिक्कत है। ये बन रहा है कूल, कूल। तो इसके लिए कायदा है। यहां पे वाव भी साकिन, लाम भी साकिन। वाव और लाम दोनों साकिन है। तो वाव जो कि हुरूफ इल्लत में से है, इस बेचारे को कुर्बानी देनी पड़ती है। इसको हम हिज़्फ कर लेते हैं। तो ये क्या बनता है? यानी ये भी ड्रॉप हो जाता है। ये बन जाता है कुल, कुल। और यहाँ पे कूला, कूलू, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं। कुल, कूला, कूलू। और यहाँ देखें, कूली, कूला, कुलना। अब आइए अल्लाह ताला की तौफीक से हम कुछ मिसालों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सूरह नंबर 20 की आयत 42 में देखें। इजहब, आप जाओ, अंता आप चले जाओ, व अखूका, और आपका भाई, भी आयाती, मेरी निशानियां लेकर, वला तनिया, और सुस्ती न दिखाना, फी जिक्री, मेरी याद में। अब यहां देखें सूरह नंबर 26 की आयत 63 में। पस अवहैना, हमने इल्हाम किया, इला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, या हमने वही भेजी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, अन के, और फिर ये मिलाने के लिए क्या हो गया? ने। ये दरअसल अन है। ये क्या है? इज रिब, यानी जब हम इसे अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? इज रिब, इज रिब, मार, भी असा का, अपने असा के साथ, अल बहरा, दरिया पे या समंदर पे, इस समंदर को अपनी लाठी से मार। यानी यहां पे हुक्म हुआ, यहां पे भी हुक्म हुआ। अब सूरह नंबर 39 की 66 आयत में देखें। बल्कि अल्लाह, बल्कि अल्लाह, फ़अबुद, बस इबादत करो। और अगर हम इसे अलग पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? उबुद। अब यहाँ पे वसलन फ़अबुद, बलिल्लाहु, बल्कि अल्लाह, फ़अबुद, बस इबादत करो, यानी बल्कि अल्लाह की इबादत करो। व और कुन, हो जाओ। जिस तरह हमने कौला के लिए अभी देख, इसी तरह काना के लिए कोशिश करें। काना के रूट वर्ड्स क्या है? काफ, वाव और नून। वाव भी साकिन, नून भी साकिन। ये वाव गिर जाएगा और ये बन जाएगा कुन। तो ये क्या है? फ़ेल अमर है। कुन, हो जाओ, मिनश शाकिरीन, शुक्र करने वालों में से। सूरह नंबर 73 की आयत 10 में देखे। वस्बिर, तो देखे हमने जब इसको वसलन पढ़ा तो हमजा की सिग्निफिकेंस नहीं रही। और अगर वा को 2 मिनट के लिए इग्नोर करते हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे? इस्बिर, सब्र कर, अला पर, मा जो, अला मा, उस पर जो, यकूलून, वो कहते हैं। सब्र कीजिए उस पर जो ये कहते हैं। वह जुर, तो फिर से हमने अगर इसे अलग पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे? उहजुर। क्यों भला? क्योंकि आगे पेश है। उहजुर, हिजरत करो, दूरी इख्तियार करो, छोड़ दो, नजर अंदाज करो। हुम, उन्हें, हजरन, दूर होना, किनारा कश होना, जमीला, खूबसूरती से। तो ये तो थे वाहिद के सेगे। इसमें हमने क्या देखा? इजहब, इजरिब, उबुद, कुन, इस्बिर, उहजुर। अब आइए मोनस में देखते हैं। जैसे सूरह नंबर 19 की आयत 25 में है। व और हुज्जी, हिला,
اور تو ہلا، تو یہ ہم نے مریم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا ہے، وہ حزی الیک، اسے ہلا اپنی طرف، بجزء یعنی تنے کو، نخلت کھجور کے، اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، تو ساکت گر پڑیں گی، علیک تیری طرف، رتبن جنیا تازہ تازہ کھجوریں۔ اسی سورہ کی اگلی آیت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، پس اے مریم کلی کھاؤ، وش ربی پیو، و کری اور ٹھنڈی کرو، عینن آنکھیں، فَإِمَّا پس اگر ترین من البشر احدا، پھر اگر ترین تم دیکھو، من البشر کسی انسان کو، احدا کسی ایک انسان کو، فقولی تو پس اسے کہہ دو، کولی اس سے کہہ دینا، انی بے شک میں نے نظر تو نظر مان لی ہے، للرحمن رحمان کے لیے، سوما روزے کی، فلن پس ہرگز نہیں، اکلم الیوم آج کے دن میں کلام کروں گی، انسیا کسی بھی آدمی سے۔ تو ہم نے یہاں کیا دیکھا؟ حزی، کلی، اش ربی، کری، کولی۔ مزید دیکھیں سورہ نمبر 28 کی آیت 7، یہ بھی ہم نے ام موسیٰ کے قصے میں پڑھا ہے، وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے الہام کیا، اِلَىٰ ام موسیٰ ام موسیٰ کی طرف، ان کے ارضی تو دودھ پلا، ہے اسے دودھ پلا، فَإِذَا پھر جب، خفت علیہ تجھے خوف محسوس ہو اس کے بارے میں، تو رنجیدہ ہو اس کے بارے میں، پس الکی اسے ڈال، فی الیم میں اسے دریا میں ڈال دینا۔ اب آئیے ڈیول کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 20 کی آیت 43 میں دیکھیں تو کیا ہے؟ اذھبا تم دونوں چلے جاؤ، الی فرعون فرعون کے پاس تم دونوں چلے جاؤ، انہو بے شک وہ، تگا وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اسی سورہ کی آیت 123 میں دیکھیں، قولا اس نے کہا، اہبتا اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیع سب یعنی دونوں اتر جاؤ اس میں سے، بعضکم بعض تم میں سے، لبازن بعض کے لیے، عدوون دشمن، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ سورہ نمبر 50 کی آیت 24 میں دیکھیں، الکیا تم دونوں ڈال دو، پھینک دو، فی جہنم جہنم میں، کسے پھینکو؟ کل ہر، کفارن ناشکرے کو، انیدن سرکش کو۔ سورہ نمبر 26 کی آیت 16 میں دیکھیں تو ہم نے اس کو کیسے پڑھا؟ فاتیا، اگر ہم فا کو اگنور کریں گے تو اسے کیا ہم پڑھیں گے؟ اتیا، فاتیا پس تم دو جاؤ، فرعون کے پاس، تم دو چلے جاؤ فرعون کے پاس، پس کولا اس سے کہو، ابھی ہم نے دیکھا کول کولا کولو، کول کولا کولو، تو ہم نے دیکھا کہ اسے حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جب ہم نے اس میں سے علامتی مضارعہ کو ڈراپ کیا وہاں پہ پیش پہلے کلمے پہ موجود تھا، تو لہٰذا ہم نے اسے کیسے پڑھنا ہے؟ کولا، فکولا پس تم دو کہو، انا بے شک ہم، رسول رب العالمین جہان والوں کے رب کے رسول ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ دیکھا ڈیول میں، اذھبا، اہبتا، الکیا، اتیا، کولا۔ اب آئیے جمع مؤنث کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان آیتوں کو بھی ہم نے ڈیفرنٹ کانٹیکسٹس میں پڑھا ہے، تو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں سورہ نمبر 33 کی آیت 32 میں، یا نساء النبی اے نبی کی بیویو، لستن نہیں ہو تم سب، کا احدم من نساء کسی ایک عورت کے مانند، ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخزانا تو نہ ملائمت کرو، نہ نرمی کرو، بالقول اپنی بات میں، اپنی گفتگو، فیتما کی تما کر بیٹھے، الذی وہ، فی قلبہ جس کے دل میں، مرضن روگ ہے، بیماری ہے، وَقُلْنَا
آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سمجھ رہے ہیں وَقُلْنَا اور کہو کہا کرو، یعنی یہ حکم ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا اور سیدھی سادی بات کیا کرو۔ اسی سورے کی اگلی آیت میں دیکھیں اور کرنا، قرار پکڑو، ٹھہرو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہرا کرو، قرار پکڑو، ولا تبرجنا اور نہ بناؤ سنگار کرتی پھرو، تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے زمانے کی طرف کا بناؤ سنگار، یعنی پہلے طریقوں کی طرف بناؤ سنگار نہ کیا کرو، اور اقمنا قائم کرو، الصلاۃ نماز قائم کرو، وآتینا اور دے دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، وآتینا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، انما در حقیقت یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، لیذہب کہ وہ دور کر دے، عنکم تم سے، اور پھر ملانے کے لیے کمر، عنکم الرجس تم سے دور کر دے آلودگی، اہل البیت اے اہل بیت، ویطہرکم اور تمہیں پاک و صاف کر دے، تطہیرا بہترین پاک کرنا۔ تو یہاں پہ ہم نے جمع میں دیکھا کلنا، کرنا، اقمنا، آتینا اور آتینا۔ اب آئیے آخر پر ہم جمع کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر ایمان والوں سے خطاب کر کے حکم دیا ہے، تو ان میں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے۔ تو یہ جو بھی آیات ہیں ان سے پہلے کیا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو دیکھیں پہلا حکم کیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت 153 ہے، استعینو مدد چاہو، یعنی جب ہم فلو میں پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے، نستعینو، یا ایہا الذین نستعینو، لیکن الگ سے کیسے پڑھیں گے، استعینو، کیوں بلا، کیونکہ یہاں پر زبر ہے۔ اب دیکھیں استعینو مدد چاہو، اے ایمان والو مدد چاہو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے۔ سورہ بقرہ کی آیت 208 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے کے پورے۔ تو الگ سے کیسے پڑھیں گے، ادخلو، پیش کیوں آئی، کیونکہ آگے پیش ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 254 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقنا ہم نے رزق دیا تمہیں، ہم نے جو رزق تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اگلا حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلو، کھاؤ، من طیبات پاک چیزوں میں سے، ماں جو رزقنا ہم نے رزق دیا، کم تمہیں جو ہم نے تمہیں عطا کیا، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کا۔ سورہ نمبر 4 کی آیت 136 میں ہے، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اپنے ایمان کو جانچو، اپنے ایمان کو صحیح کرو، درست کرو، اے ایمان والو آمنو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ سورہ نمبر 33 کی آیت 56 کا حکم دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو درود بھیجو، علیہ اس پر، اور سلمو اور سلام بھیجو، تسلیما بہترین سلام، بہترین طریقے سے۔ سورہ نمبر 66 کی آیت 6 میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو کو، بچاؤ، انفسکم اپنی جانوں کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، نارا آگ سے۔ سورہ نمبر 49 کی 12 آیت میں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتناب کرو کثرت ظن گمان سے، اے ایمان والو بچو، دوری حاصل کرو بدگمانیوں سے، اور اسے ہم الگ کیسے پڑھیں گے، اجتنبو۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اس میں سے اکثر کیا ہے، حمزۃ الوصل کے ساتھ ہیں،
اور اس میں جیسے کلو ہے، تو کیا پتا چلا کہ جب یہ مزاریہ کی علامت اس سے ڈراپ کی گئی ہوگی، یہ ایزیلی پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ان کلموں میں حمزۃ الوصل ایڈ نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے فعل امر کے بارے میں جانا۔ فعل امر کو ہم امپیریٹو ورب کہتے ہیں، جس میں کہ کام کے کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے یہ جانا کہ اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں: حکم کے لیے، طلب کے لیے اور التجا کے لیے۔ پھر ہم نے جانا کہ اس کو بنانے کا قاعدہ کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے بیسیکلی 2 سٹیپ پروسیس دیکھا۔ پروسیس کا پہلا سٹیپ کیا ہے؟ مضارعہ کو مجزوم یا اخف کرنا ہے۔ سٹیپ 2 میں علامت مضارعہ کو ہی ڈراپ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ ہے وہ آپشنل ہے، یعنی اگر اسی سٹیٹ میں اسے ہم پڑھ پائیں تو ہمارا فعل امر تیار ہو گیا، اور اگر ہم اسے پڑھ نہ پاتے ہیں تو اس میں ہم حمزۃ الوصل ایڈ کرتے ہیں، اور اس حمزۃ الوصل کو کس حرکت سے پڑھا جاتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس اگلے والے لیٹر پہ کون سی حرکت ہے۔ یعنی جنرلی زبر اور زیر کے لیے ہم زیر ہی استعمال کرتے ہیں، پیش صرف تب استعمال ہوتا ہے جب تھرڈ لیٹر پر پیش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔